رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت، توحید عقائد کی تبدیلی کا نام ہے، رسالت زندگی کی تبدیلی کا نام ہے، آخرت جزا سزا کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یقین کی تبدیلی ہے کہ مخلوق سے خالق کی طرف، بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ربعی بن عامر کا قول کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو خدا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ان ساری شرک کی جڑوں کو کاٹا کہ بنا ہوا خود بنانے والے کا محتاج ہے، تو اسی سے مانگو جس نے سب کچھ بنایا ہے، اسی سے آگے اسی کے آگے جھکو جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اِذَا جب بھی مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد چاہو تو صرف اللہ سے چاہو۔ لا الہ الا اللہ۔ جتنے دنیا میں طرز، طور طریقے، رواج زندگی کے چل رہے ہیں، بلوچوں کے الگ، پٹھانوں کے الگ، پنجابیوں کے الگ، سندھیوں کے الگ، بلتستانیوں کے الگ، گوروں کے الگ، کالوں کے الگ، امریکہ والے اور یورپ والے اور ایشیا والے اور آسٹریلیا والے اور افریقہ والے، اور سب طریقوں کی نفی کر دو اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ یہ ایک آیت کہہ رہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ میں اس کی آپ کے سامنے ساری تعبیر پیش کر رہا ہوں، اسی صورت کی آیت ہے کہ دین اب صرف اسلام چلے گا۔ اسلام کے علاوہ چل سکتا ہے کوئی راستہ؟ نہیں چل سکتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اب اور کوئی راستہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسے آخرت میں ناکام ہونا پڑے گا۔ تو اسلام تو بہت خوبصورت ہے، ہم پیش کرنے والوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ دین تو بہت خوبصورت ہے، دین فطرت ہے، اور فطرت بہت خوبصورت چیز، ہم پیش کرنے والوں نے اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ شیطان کی اللہ ایک جگہ بات کی خبر دے رہا ہے کہ زخرف القول غرورا، کہ شیطان اپنی بات کو بہت خوبصورت کر کے بنا کے پیش کرتا ہے، اس لیے لوگ اس کے دھوکے کو بھی حقیقت سمجھ کے خریدار بن جاتے ہیں۔ تو گویا اس کے مفہوم میں مخالف میں اشارہ ہے کہ تم بھی اپنی میری بات کو جو حق اور سچ ہے خوبصورت بنا کے پیش کرو۔ کیوں ایسی خوفناک بنا دی ہے اسلام کی تصویر کہ خود مسلمان اسلام سے بھاگے جا رہے ہیں۔ لوگ جمعوں میں آتے نہیں ہیں، اخیر میں آتے ہیں کہ کم سے کم سننے کو ملے کہ اسلام جیسا خوبصورت تھا ویسے ہی خوبصورت اسے پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خیر، تو جنت کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اصل ٹھکانہ تو میرے عزیزو موت کے بعد، موت ایمان پہ آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو اصل ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، جس میں یعنی انسان زندگی چاہتا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ تو جب جنت میں جائیں گے نا تو پہلا اعلان ہوگا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب لو بھائی ہمیشہ زندہ رہو، موت نہیں آئے گی۔
پھر انسان جوانی چاہتا ہے تو اعلان ہوگا لمبی زندگی ہے نا، تو بڑھاپے کا خیال ممکن ہے آئے، تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم تشبوا فلا تحرموا ابدا، لو بھائی اب ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بڑھاپا نہ آئے، بیماری آ جائے تو پھر جوانی کا کیا فائدہ؟ تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، لو بھی اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اچھا، صحت تو ہو، جوانی بھی ہو، اور مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو ہوا کھائے گا۔ تو چوتھا اعلان ہوگا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ اب بادشاہی کرو، اب تمہارے اوپر نہ کبھی زوال آئے گا، نہ فقر آئے گا، نہ کوئی اندھیرا آئے گا۔ اب تمہارے لیے کیا زندگی ہے؟ موت نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، صحت ہے، بیماری نہیں، نعمتیں ہیں، بادشاہیاں ہیں، کمال ہے، زوال نہیں، حسن و جمال ہے، با کمال ہے، لا زوال ہے، بے مثال ہے۔ اب اس کی دنیا کے دکھ درد تمہارے سارے چن لیے، وہ تو ویسے ہی جنت کی ہوا کا جھونکا لگتے ہی ساری دنیا کے دکھ انسان بھول جائے گا، اسے یاد ہی نہیں آئیں گے۔ تو یہ اعلان جنت میں ہوگا، اور جنت میں جانے سے پہلے جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ سورہ رحمان میں جہنم کو بیان کرتا ہے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 7 دفعہ ہے، اور جنت الفردوس اور عام جنت کو بیان کرتا ہے تو جنت الفردوس کے بیان میں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 دفعہ ہے، اور وَمِن دُونِهِمَا جنتان کے بیان میں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 دفعہ ہے۔ یہ کیا خوبصورت جوڑ ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جہنم کے تذکرہ میں 7 دفعہ ہے، اور جنت کو 2 دفعہ اللہ نے بیان کیا ہے، ایک جنت الفردوس اور ایک عام جنت۔ کل میں نے بتایا تھا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ عام جنت جو ہے اس میں سے ما یحمل ظفر، یہ ناخن، یہ میرے نبی نے فرمایا ناخن کے برابر، ناخن کے برابر کوئی چیز یوں اٹھا کے، کوئی چیز، مٹی لے لو، پانی لے لو، کوئی مٹھائی لے لو، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے لو، کوئی چیز لے لو، کپڑے کا دھاگا لے لو، دنیا میں رکھ دو، ایک ناخن کے برابر جنت کی کسی چیز کو دنیا میں رکھ دو تو زمین سے لے کر آسمان تک روشن ہو جائے گا۔ سبحان، کمال، حد ہی ہوگی۔ یہ سورج کی روشنی 4.5 ارب میل تک جاتی، پلوٹو تک، اس کے آگے نہیں جاتی، آگے اور سورج، اور اس اتنی ساری چیز کی روشنی یہاں سے لے کر آسمان تک چلی جائے گی، اور آسمان کی بلندی کو آج تک دیکھا ہی نہیں جا سکے، اور خوشبو سے سارا عالم معطر ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں ہوں، خوشبو پھیلے گی اور روشنی پھیلے گی۔ اور جنت کے جو دریا ہیں، انہار، ہم ترجمہ اردو میں بھی نہر کر دیتے ہیں، انہار سے نہر بناتے ہیں، انہار من ماء غیر آسن، نہریں نہیں، دریا۔ نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، بحر سمندر کو کہتے ہیں، نہر دریا کو کہتے ہیں۔ تو جو ہماری نہر ہے اس کے لیے کوئی اور لفظ ہوگا، پھر ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ سارے عربی دان بیٹھے ہو تم، اتنی عربی پڑھ کے بھی ہیں؟ جدول، اچھا، جدول، ہاں، نہر کو، نہر چھوٹی ہوتی ہے، دریا بڑا ہوتا ہے۔ تو جو جنت کے دریا ہیں، انہار من ماء غیر آسن، صرف ایک دریا نہیں، کئی دریا ہیں پانی کے، اور وہ گدلا نہیں، اور وہ گندا نہیں ہوتا۔ انہار من لبن،
لم یتغیر طعمہ، اور دریا ہے دودھ کے، اس کا ذائقہ نہیں بدلتا اور وہ تھنوں سے نہیں نکلا۔ انہار من خمر، اور دریا ہیں شراب کے، لذت للشاربین، اور انہار من عسل مصفى، اور دریا ہیں شہد کے جو مکھی سے نہیں نکلا۔ اچھا، تین چیزوں کے ساتھ تو ان کی ذاتی صفت ہے، من ماء غیر آسن، پانی جو خراب نہیں ہے، دودھ جو صاف ستھرا ہے اور اس کا ذائقہ نہیں تبدیل ہوتا، دودھ کھٹا ہو جاتا ہے نا، اور شہد صاف ستھرا، اس میں کوئی موم نہیں ہے۔ لیکن شراب کے ساتھ ہے لذت للشاربین، کہ دنیا میں پانی ضرورت کے لیے پیا جاتا ہے، لذت کے لیے نہیں، دودھ ضرورت کے لیے پیا جاتا ہے، لذت کے لیے نہیں، شہد ضرورت کے لیے پیا جاتا ہے، لذت کے لیے نہیں، صرف شراب لذت کے لیے پی جاتی۔ کوئی نہیں پیاس لگی تو شراب دو، اور میں تھک گیا ہوں تو شراب دو، شراب لذت کے لیے پی جاتی ہے۔ وہ اس میں وہ جو آدمی نشے میں گم ہو جائے تو لذت کیا رہے گی، اس کو تو اپنا ہی ہوش نہیں تو لذت کیا ہے؟ تو اس لیے میرے رب نے شراب کے ساتھ لذت کا لفظ لگایا کہ تم کون سی شراب پیتے ہو، بے ہوش پڑے ہو تو پیشاب نکل رہا ہوتا ہے، الٹیاں کر رہے ہوتے، تم میرے پاس آؤ گے میں تمہیں شراب پلاؤں گا جس کی لذت تو ہوگی اور بے ہوشی نہیں ہوگی۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، تم شراب پیو گے تو تمہارا سر نہیں چکرائے گا، تمہارے سر میں درد نہیں ہوگا، تمہارے الٹیاں نہیں ہوں گی۔ تو برا حال ہوتا ہے شراب پینے والے جب زیادہ پی لیتے ہیں تو برا حال ہوتا ہے، کتنے لوگ مر گئے گندی شراب پی کر۔ تو اس کے ساتھ اللہ نے لفظ لگایا لذت للشاربین، کہ وہ ہے لذت جس کو اللہ کہے گا تو کیا چیز۔ یہ دیکھو، یہ میں نے انگلی ڈالی اور یہ پانی کی صرف تری رہ گئی، تری۔ جنت کے پانی، دودھ اس سے اعلیٰ، شراب اس سے اعلیٰ، شہد اس سے اعلیٰ، رحیق اس سے اعلیٰ، تسنیم اس سے اعلیٰ، کافور اس سے اعلیٰ، زنجبیل اس سے اعلیٰ، مطلب یہ عام پانی جو پانی کا دریا، اس میں یوں انگلی ڈالی اور اوپر کر کے آسمان دنیا پہ بیٹھ کر انگلی کو ایسے کر دے تو اس پانی کی تری سے آسمان سے زمین تک کائنات خوشبودار ہو جائے۔ اور وہ جو دریا ہیں وہ کھدے ہوئے زمین پہ نہیں ہیں، جیسے ہمارے دریا تو زمین کھودتے ہیں نا خود ہی اور کنارے بن جاتے ہیں۔ جنت کے دریا دودھ کے، شہد کے، شراب کے، پانی کے زمین کے اوپر چلتے ہیں، کنارہ کوئی نہیں۔ اور پانی اتنا، اور دودھ، شہد، شراب سارے اتنے سمجھدار ہیں کہ ذرا یوں نہیں ہوتے، ذرا یوں نہیں ہوتے۔ کنارہ نہ ہو تو پانی موج بن جاتا ہے اور طوفان بن جاتا ہے اور تباہی بن جاتا ہے۔ جنت کے دریا جو ہیں وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں، کھدی ہوئی زمین میں نہیں چلتے، اوپر چلتے ہیں۔ اور ایک چشمہ ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کا، مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون، ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم، جس سے صرف مقربین پئیں گے اور باقیوں کو ملاوٹ کر کے دیا جائے گا۔ مقربین تو خالص پئیں گے اور باقی ساری یعنی جنت الفردوس والوں کو خالص وہ پلایا جائے گا اور عام جنت والوں کو تھوڑی سی ملاوٹ کر کے دیا جائے گا۔ وہ چشمہ زمین پر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا رب اللہ نے کی جنت بنائی ہے، کری بڑھ جب یہ صحیح سبحان اللہ۔ وہ چشمہ زمین پہ نہیں ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے، نہ نیچے زمین سے لگا ہوا ہے نہ اوپر کسی چیز نے اس کو، کسی ٹنل نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے۔ اور تسنیم ہے سنام سے، سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان، تو وہ یوں موجیں مارتا ہوا چل رہا ہے، یوں ایسے چل رہا ہے، تو اس لیے اس کا نام تسنیم رکھا گیا کہ وہ اس طرح ایسے نہیں چل رہا، وہ یوں حسن پیدا کر رہا ہے، اس طرح چل رہا ہے اور ہوا میں چل رہا ہے، ہوا میں معلق ہے۔ اور جب آپ پینے کا ارادہ فرمائیں گے تو پانی کی ایک خوبصورت ایک نالی سی بن کر آپ کے گلاس میں آئے گا اور واپس چلا جائے گا، اور یوں پانی آئے گا اور واپس، وہ جو وہ پتہ نہیں پانی ہے کیا ہے، کیا چیز ہے، ہم تو صرف روح افزا کا پتہ ہے، جام شیریں کا پتہ ہے،
جو اللہ نے وہاں جام شیری بنائے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہیں. تو تسنیم پانی بھی نہیں ہے، دودھ بھی نہیں ہے، شہد بھی نہیں ہے، اور شراب بھی نہیں ہے. کیا چیز ہے وہ اللہ جانتا ہے وہ کیا چیز ہے. تو اس کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ عام جنتیوں کو تو تھوڑا سا ایسے ہی اس میں چھینٹا ڈال دیا جائے گا اور اوپر والے خالص اسے پئیں. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. تو جنت کو تو بیان کرنے بیٹھوں تو پھر سارا مہینہ اسی میں گزر جائے گا، لیکن میں نے اشارتاً تھوڑا سا بتا دیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 ہیں. جنت کے جہنم کے دروازوں کے قریب جب جہنمی پہنچیں گے تو حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، جب وہ مجرمین آئیں گے نا جہنم کے قریب تو ایک دم جہنم کے دروازے کھل جائیں گے آٹومیٹک، اور اس میں گرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جنت میں اس کا برعکس ہوگا. جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے، سب بند، 8 بند. اور ہیں کتنے بڑے؟ میرے نبی نے فرمایا 2 پٹ کے درمیان، ایک یہ، یہاں سے یہاں تک کوئی چلنا شروع کرے تو 40 سال میں پہنچے گا. دنیا کے 40 سال میں دنیا 3 دفعہ آدمی ساری چکر کاٹ لے گا. 24,000 کلومیٹر ہے یہ، تو 10 سال میں ساری دنیا لوگوں نے پھر لی. تو 40 برس یوں چلے گا تو ایک دروازہ ختم ہوگا. 320 سال کی چوڑائی میں جنت کے دروازے ہیں، اور جب وہ کھلیں گے تو میرے نبی نے فرمایا بھر کے لوگ گزر رہے ہوں گے. تو دروازے بند ہوں گے اور 2 چشمے جاری ہوں گے وہاں 2. ان کو کہا نہیں جائے گا، کہنا سننا صرف دنیا میں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. کلو وشربو، اب جاؤ موجاں کرو. ہوں خود بخود دل میں آئے گا، ایک چشمے سے سارے جنتی مرد عورت پانی پئیں گے خود بخود. یہ پانی 2 کام کرے گا، سینے کا کھوٹ، دل کا کینہ بغض نکال کے پھینک دے گا، اور پیٹ کا پاخانہ اور پیشاب ختم کر دے گا. اس پانی کے 1 گھونٹ کے بعد اب رہتی زندگی تک، اور زندگی کی کوئی انتہا نہیں، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ کسی کے بارے میں نفرت آئے گی. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے. جب وضو کریں گے، داڑھی دنیا میں ہے جنت میں نہیں ہے. یا جنہوں نے نہیں رکھی ان کو آگے رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں. دنیا میں داڑھی ہے، جنت میں نہیں ہے. کیا صفت اللہ کے نبی نے فرمائی؟ جردن، جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا. بعض لوگوں کے سینے پر، پیچھے کمر پر بال ہی بال ہوتے، وہ کی ڈر لگے. تو جردن، جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا. مردن، داڑھی نہیں ہوگی، سر کے بال یہاں تک، اور مونچھیں ہلکی ہلکی سبز لکیر نظر آئے گی جیسے 15 سال کے بچے کی ہوتی. اور بھویں خوبصورت، اور پلکیں دراز لمبی. قد 130 فٹ. میں کہتا ہوں نا جنت کی حور 130 فٹ کی ہے، ہم 5 فٹ کے گئے تو ہمیں تو بہت جچی پا لے گی. 100 اس کے جوڑے پہنتی ہے، 100 جوڑے. کسی ایک جوڑے میں مولوی عدنان گم ہو گیا تو وہ ڈھونڈتی پھرے گی میرا ہسبینڈ کہاں چلا گیا. اجرت، جسم پہ بال نہیں. امرد، داڑھی نہیں. سر کے بال، بھویں، پلکیں لمبی دراز. یہ خوبصورتی کے لیے ہوتے. آنکھ خوبصورت ہوتی جب یہ بال لمبے ہوں تو آنکھ میں حسن بڑھ جاتا ہے.
مکحل سرما لگا ہوگا بغیر لگائے، جعاد سر کے بال نیم گھنگریالے ہوں گے، سیدھے نہیں ہوں گے، اور ایسے افریقن کی طرح پھنسے ہوئے بھی نہیں ہوں گے، نیم گھنگریالے جیسے پانی کی ہلکی لہریں ہوتی ایسے بال ہوں گے۔ تو اجرد، امرد، اکحل، ابیض اور سرخ و سفید رنگ ہوگا۔ اور انبیاء کی صفات میں قامت و آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، قلب و ایوب علیہ السلام کا دل، لحن داود علیہ السلام کی شیریں زبان، میٹھی زبان، میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی عمر پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، 33 برس۔ 33 برس کے بعد 33 کروڑ سال بھی گزر جائیں تو 33 سال کا ہی ہوگا۔ خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں گے۔ تو باہر سے تیار ہو گئے، روح دنیا میں پاک ہو گئی، روح دنیا میں پاک ہو گئی۔ جن کے ذمے کبیرہ گناہ رہ گئے اور وہ توبہ کیے بغیر مر گئے، ان کے لیے اللہ کا قانون ہے جہنم میں جانا ہوگا۔ نماز چھوڑتے ہوئے مر گئے، روزہ چھوڑتے ہوئے، حج چھوڑتے، زکوٰۃ کا چھوڑتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، جتنی بدکاریاں ہیں کرتے ہوئے اگر مر گئے اور توبہ نہ کی تو قانون رب ہے کہ جہنم سے ہو کر ایمان ہے تو جنت میں جائیں گے، روحوں کو وہاں دھویا جائے گا۔ اور جن کی روحیں یہاں پاک ہو گئی تو وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو جسم ناپاک تھا مرتے ہوئے بھی، تو اب اس کو پاکیزہ کیا جا رہا ہے جنت کے دروازے پر، پانی پلا کر پاخانہ پیشاب ختم، کھوٹ حسد ختم، بغض۔ دوسرے سے وضو کریں گے، اس وضو سے ان کے چہروں پر ایسی تازگی آئے گی کہ ہمیشہ ہمیشہ، لفظ ہی کوئی نہیں، چونکہ ہمیشہ کا لفظ بھی لمبے وقت کے دورانیے کو کہتے ہیں ہمیشہ، ابد بھی اس کا پورا ترجمہ نہیں، ابد بھی لمبے وقت کے دورانیے کو ابد کہتے ہیں۔ تو کوئی تعبیر ہی نہیں ہے، جنت کی زندگی کی تعبیر نہیں، نو اینڈ، کوئی اینڈ کوئی نہیں، کوئی کہیں جا کے ختم نہیں۔ جیسے اللہ میں سوچو نا کہ اللہ ابتدا سے پاک ہے، ہماری ابتدا ہے، اللہ انتہا سے پاک ہے، تمہیں بھی انتہا سے پاک کر دے گا۔ کمپیوٹر ہی دماغ کا فیل ہو جاتا ہے سوچتے ہوئے کہ یا اللہ کدی بھی نہیں مکڑوں، کدی بھی نہیں، چونکہ ہم محدود سوچ سکتے ہیں، لامحدود نہیں سوچ سکتے، تو ہم اس کی ہیبت میرے اوپر کبھی کبھی چھا جاتی ہے، لیکن سمجھ سے بالا تر نقشہ ہے۔ خود میرے اللہ نے کہا فلا تعلم نفس، تمہیں کیا خبر، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کر کے رکھا، تمہیں کیا خبر، آؤ تو صحیح، ایک باری آ جاؤ، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی یہ مرد بھی عجیب ہے، پیشاب پخانے والی عورتوں کے پیچھے جنت کی عورتوں کو بھول گئی۔ عجبا للرجال یؤثرون الحید النفساء علی الطاہرات الطیبات۔ تو پھر جب یہ پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، تو اب ہوگا بھئی اندر کی میں جاویے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ آج میرے نبی اوپننگ سیرمنی کریں گے، چیف گیسٹ ہیں، لیکن اللہ ان کو بھلا دے گا تاکہ اپنے نبی کی شان دوبارہ ظاہر کرے۔ تو بجائے ادھر جانے کے سارے آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے کہ ابا جان آپ ابو الانبیاء بھی ہیں اور ابو البشر بھی ہیں، ہمارے لیے دروازہ کھلا ہے۔ وہ کہیں گے ابا جان نے تو نکالا تھا،
داخلہ کسی اور سے ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا، بھائی کسی اور پاس سے جاؤ. اچھا وہ کہیں گے میاں کسی اور کول جاؤ. اس کے بعد وہ آئیں گے شیس علیہ السلام. اب یہ یوں چل رہے ہیں نبیوں کے پاس جا، اور ہر نبی کہہ رہا میاں میرا کام نہیں، کسی اور کول جاؤ، کسی اور کول جاؤ. سب کو پتہ ہے کہ آج یہاں سے دروازہ کھلے گا، تاجدار مدینہ سے دروازہ کھلے گا، لیکن نبیوں کو بھی جیسے بھول جائے گا میاں کسی اور کو، میاں اذهبوا الی غیری. یہ سارا مجمع چلتے چلتے تھکا ہارا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں، آپ دروازہ کھلوائیں. تو اب عیسیٰ علیہ السلام جو بول رہے تھے اللہ آدم سے بھی بلوا سکتا تھا، لیکن شان مصطفیٰ کو بلند کرنا تھا اور بتانا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. بتانا تھا کہ یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، رحمت للعالمین ہے، اور رحمت اور کافۃ للناس بشیر و نذیرہ ہے، اور رسول اللہ الیکم جمیعا ہے. کہاں سے لاؤں میں الفاظ اس محبوب کی تعریف کے لیے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن دریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. میں ہمیشہ ایسی روضہ مبارک پہ سلام پیش کیا کرتا ہوں، آپ کی پوری پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کے جو لوکل ذمہ دار ہیں ان کی یہ ثقافت ہے کہ ان کے مراسی ہوتے ہیں جو ان کے دادے پڑدادے جڑدادے سب کے ایسی جھوٹی تعریفیں کر کے اور اپنے بوجھا بھر کے لے جاتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں کرتے، صرف جھوٹی تعریف کر کے اپنا سودا لے جاتے ہیں. تو اب سارا مجموع عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دیکھو بھائی یہ آج میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کون کرے گا. ان کا جی چلے پتہ بتائیں. کہیں گے اذهبوا الی محمد، جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر، یہ چابی وہاں پڑی اور کسی کے پاس نہیں. تو یہ اتنا سارا جو پھرایا ہے نا یہ شان مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ تو انبیاء کو آدم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ دروازہ وہیں سے کھلے گا، لیکن وہ نہیں بتائیں گے. 1,24,000 پتہ نہیں رسولوں تک جائیں گے، یہ سارے نبیوں تک جائیں گے. بہرحال اتنا حدیث میں آتا ہے کہ سارے نبیوں کو کہیں گے، اور پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام جب کہیں گے تو آئیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ استفتح لنا الباب، یا رسول اللہ یا حبیب. ہوں تو یہ تھکے پے ہیں بوا تو کھلواؤ، تو آپ کہیں گے انا لہو، آہا میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ نے فرمایا میں سجدہ کروں گا اور اللہ مجھے اپنی تعریف کا الہام کرے گا، ایسی تعریف کروں انہوں نے پہلے کبھی کی نہ بعد میں. تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. اللہ اکبر، میرے محبوب سر اٹھائیے، بولیے، مانگیے ملے گا، شفاعت کیجیے قبول ہے. تو کہیں گے یا اللہ افتح لنا الباب، دروازہ کھولو.
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہل آپ فرمائیں گے سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کا قدم نہ پڑ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ تو پھر آپ کے لیے سواری آئے گی۔ لفظ تو ناقہ ہے، لفظ وہ ہے جو ہم سمجھ سکیں، حقیقت وہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہاں کا اونٹ تو عجیب سا ہوتا ہے، فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تو بدوؤں کے ہر وقت ساتھ تھا، تو اللہ کہ وہ ویکھو تو صحیح میں میں بنایا ہے تو بندے تو پتر بن جاؤ، کلمہ پڑھ جاؤ۔ تو ناقہ کا لفظ ہے، لیکن وہ ناقہ نہیں ہوگی، وہ کوئی جنت کی شایان شان چیز ہوگی جو آئے گی، اس کے سب زمرد کے پر ہوں گے، اڑتی ہوئی وہ سواری آئے گی ایسے، اور آ کر لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے۔ آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، اس کی رسی ایسے نیچے گرے گی جو اس کو چلانے والی ہے، لگام اور نکیل لگام رسی جو بھی کہو۔ رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو چلانے والا کوئی ڈرائیور آئے گا، کوئی کوشبان آئے گا، میرے نبی صرف اوپر بیٹھیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سب کی گردنیں اٹھ جائیں گی، بھئی اے ویکھو کون بھائی، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کون بھائی۔ یہاں حسن حسین بھی کھڑے ہیں، یہاں علی بھی کھڑے ہیں، ابو بکر خیر الصحابہ کھڑے ہوئے ہیں، افضل الصحابہ کھڑے ہیں، خیر الخلائق بعد الانبیاء کھڑے ہوئے ہیں، عمر کھڑے ہیں، عثمان کھڑے ہیں، طلحہ، زبیر، کون بھائی۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو، بلال ابن رباح۔ سید بھی پیچھے رہ گئے تھے، قریشی بھی رہ گئے تھے، غلام زادہ اور غلام بازی لے گیا۔ جو اللہ کے نبی کے در پہ جھکے گا، جتنا جھکے گا اتنا اوپر اٹھا دیا جائے گا۔ تو سب سے زیادہ بلال نے مار کھائی مکہ میں، اور ہر صحابی نے مکے میں تکلیفیں اٹھانے کے دوران اپنی جان بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا کہ مار سے بچ جاؤں، سوائے بلال کے کہ کھال اتر گئی لیکن احد کے سوا زبان سے کچھ نہیں نکلا۔ آج اس کا صلہ مل رہا ہے، بلال آ تو میرے نبی دی سواری دی لگام پکڑ۔ بلال آپ نے کہا میرے آگے ہوگا، میں سواری پہ ہوں گا اور جنت کے دروازے پر جا کے میں دستک دوں گا۔ تو اندر سے آواز آئی، کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ۔ تو اندر سے آواز آئے گی، مرحباً بک یا رسول اللہ، امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک، مرحبا یا رسول اللہ۔ آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرے حبیب نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا، دروازہ نہیں کھولنا۔ اور میں خود اٹھ رہا ہوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آج پہلی اور آخری دفعہ آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ یہ کون بول رہا ہوگا پیچھے؟ رضوان، جنت کا جنرل مینیجر آکھو، چیئرمین آکھو، جو آج کے ترجمے میں تو سی او آکھو، تو وہ جو جنت کا بڑا فرشتہ ہے، سپروائزر، وہ دروازہ کھولے گا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھلے گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہو، غریب لوگ پہلے داخل ہو، مالدار بھی ہوں گے لیکن پیچھے، غریب لوگ ساتھ ساتھ۔ آپ نے فرمایا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا۔ ایک میرا امتی جب آئے گا تو 8 دروازے پکاریں گے، حضور آپ ادھر سے تشریف لائیں، دوسرا دروازہ، حضور آپ ادھر سے تشریف لائیں، تیسرا دروازہ، حضور آپ ادھر سے تشریف لائیں۔ جیسے کوئی بزرگ ہستی آ جائے تو لوگ اپنی گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جناب آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں۔ تو سلمان فارسی یوں اوپر ہو کر اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا عمر رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ مجھے خیال آیا اتنا خوبصورت
یہ تو کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے، تو میں قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ فذهبت لأدخله، میں آگے جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ تو آپ نے کہا عمر ما منعنی الا غیرتک، مجھے پہلے خیال آیا کہ میں اندر جاؤں، پھر مجھے تمہارا غصہ یاد آیا، تو میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، عمر کا ہے، میں نہیں جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اب علیک اغار یا رسول اللہ، بولا یا رسول اللہ میں آپ پہ غیرت کھا سکتا ہوں، غصہ کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوگا، میرا وہ خاص ساتھی تو ہے۔ علی قریب بیٹھے تھے، تو آپ نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا اور قریب لاتے 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 یہاں سینے سے لگا لیا، پھر کہا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ مرتبہ صرف انہی کو ملا ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہو؟ تو حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، یا رسول اللہ مینوں ہور کی چاہیے، مینوں ہور کی چاہیے، میں راضی ہوں، بالکل راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، حواری کوئی خادم اس کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن اس کے قریب قریب اور کوئی لفظ میری سمجھ میں نہیں آتا تو میں یہ خادم کر دیتا ہوں۔ حواری اسے کہتے ہیں جس کا دل کسی کے لیے شیشے کی طرح صاف ہو، اس کو حواری کہتے ہیں، اور اس کے دل میں اس اپنے ساتھی کے لیے کوئی کسی قسم کی کھوٹ نہ ہو تو اسے حواری کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک ہوگا، اس کے ساتھ میرے دو ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر، اس شان سے یہ امت جنت میں داخل ہوگی۔ اب آپ کو ایک عجیب حدیث سناتا ہوں۔ آپ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں گا، وہ میرے ساتھ قریب لوگ ہوں گے، کہ اچانک کچھ عورتیں میرے ایک طرف سے مجھ سے آگے چلی جائیں گی، تو میں ان سے کہوں گا ارے بیٹیو تم کون ہو، تم کہاں سے آگے جا رہی ہو؟ سبحان اللہ، وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ خواتین ہیں جو دنیا میں جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ہم وہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کے اس صبر پر وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایمان کے بعد سب سے بڑی صفت صبر ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی صفت صبر ہے، صبر ہے، صبر ہے۔ اچھا اب یہاں ایک تبدیلی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں جانے لگیں گے تو عورتوں کو پہلے، ایمان والی عورتیں پہلی چلی جائیں گی۔ کیسے جائیں گی وہ کبھی کوئی حدیث سامنے نہیں آئی، لیکن اتنا ہے کہ ایمان والی عورتیں پہلے مرد بعد میں۔ وہ کس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو جنت کا حسن اور میک اپ دے کر جنت کے دروازوں پر کھڑا کرے گا اپنے خامدوں کے استقبال کے لیے۔ وہ پہلے پہنچی، جیسے آدمی گھر سے واپس آئے، سفر سے واپس آئے تو بیوی استقبال کرے تو تھکن اتر جاتی، تو جو آ کے سر تے چڑھ جاوے تو اگلی تھکاوٹ بھی بچ جاتی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے خامد جب آئیں تو ان کو آتے ہی دکھڑے سنانا نہ شروع کرو، بل پتہ نہیں بیچارہ تھک ہار کے آیا ہے، پہلے اس کا حال لو، خبر لو، پھر کوئی اپنا مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ آتے ہی شروع کر دو گی تو بیچارہ کہے گا میں نہ ہی آمدہ تا چنگا ہی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے عورت پہ حق رکھا ہے خامد کا، اور عورت کا حق رکھا ہے خامد پر۔ میں عورتوں کے حقوق بہت بتاتا ہوں، لیکن مردوں کے بھی ہیں۔ میرے نبی کے پاس ایک لڑکی ہے، یہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامد کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں پیپ پڑ جائے اور تو اس زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم دھوئے صاف کرے تو بھی تو نے خامد کا حق ادا نہیں کیا۔ بیلنس کیا میرے نبی نے، بیلنس کیا۔ میں زیادہ اس لیے بتاتا ہوں کہ ظلم و زیادتی زیادہ تر عورتوں پر ہو رہی ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی عورتوں کی طرف سے ظلم نہیں، وہ بھی ہے لیکن وہ تھوڑا ہے۔
اور مردوں کی طرف سے ظلم بے پناہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ عورت کمزور ہے، کمزور جسم ہے، وہ اس میں بھی آ جاتی ہے سرکشی، لیکن زیادہ جو کہ مردوں کی طرف ہے۔ تو آپ تشریف لے جا رہے تھے، اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا، آپ کے پاؤں میں سر رکھ دیا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہے، ہم نہ کریں؟ ہمارا تو زیادہ حق ہے۔ نہیں، میری شریعت میں سجدہ صرف اللہ کو ہے، ہاں اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اب جب یہ انٹر ہوں گے تو آگے کیسے جانا ہے؟ اندر سواریاں کھڑی ہوں گی، اوہ کیڈی وڈی جنت ہے، اتنے بندے جو کٹھے جاون گے، اتنے سواریاں کتھے رب کھڑیاں کی تھیں، اللہ اکبر، سواریاں کھڑی ہوں گی ہر ایک کی، اور ہر سواری کے ساتھ ایک نوکر ہوگا۔ تو آپ پہلی دفعہ انٹر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر آدمی سیدھا اپنی سواری کے پاس جائے گا، اور وہ سواری اور وہ نوکر دونوں اپنے مالک کو پہچانیں گے، دونوں پہلی دفعہ اندر داخل ہوں گے، لیکن کوئی اپنی سواری چھوڑ کر بھائی میری کی اڑی ہے، میری کی اڑی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اندھیرا ہو تو آدمی اپنی گاڑی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں۔ اور ایک دفعہ ہمارے ایک دوست یہاں بلال پارک میں بیان تھا، نیچے پارکنگ میں وہ کہ انہوں نے چابی لگائی، چابی لگ گئی، وہ گاڑی کھل گئی، وہ گاڑی چلائی، گاڑی بھی چل پڑی، اور جب وہ کوئی 5-6 کلومیٹر چلے پھر یہ تو میری نہیں، میں کہیں دی لے کے ادھر شور مچا، گاڑی چوری ہو گئی، گاڑی چوری ہو گئی۔ ادھر ان کو بلال پارک سے رہتے تھے ماڈل ٹاؤن میں، ماڈل ٹاؤن کے قریب پہنچے تو کہنے لگے یہ تو میری نہیں، پتہ نہیں کسی اور دی آ گئی ہے۔ تو پھر وہ واپس گئے اور وہاں چھوڑ اپنی گاڑی کو لے کر آئے۔ تو وہاں ایسا چکر نہیں ہوگا، پہلی نظر بیویاں تو پہنچ چکی ہیں اپنی اپنی جگہ۔ اچھا، بہت سے یہاں لوگ ہیں، مرد بھی عورت بھی، جن کی شادی نہیں ہوتی، مر جاتے، کوئی بچپن میں مر گئے، کوئی جوانی میں مر گئے، کسی کو ہوئی نہیں، میرے ساتھی مولوی افضل صاحب کی طرح۔ تو ان اور بہت سی عورتیں جن کی شادی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی وہاں خود شادیاں کرے گا جنت میں جانے سے پہلے۔ اب پھر اللہ خود چنے گا کس کو کس کے ساتھ، کس کو کس کے ساتھ، کس کو کس کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ جوڑ بٹھائے گا۔ اور جتنے جوڑے دنیا میں شادی نہیں ہوئی، ایک عورت نے کئی نکاح کیے تو اس کو اللہ اختیار دے گا کہ یہ سب ہیں، تو جس کو تو پسند کرے میں تجھے اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ وہاں اسے پسند کرے گی جس نے اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا ام سلمہ اخلاق والے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی دیکھے، اخلاق ایسی دولت۔ تو ہر آدمی اپنی سواری کے پاس جائے گا، اور پھر وہ سواریاں لے کر اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف پرواز کریں گی۔ اب یہ تخیل بھی نہیں آ سکتا، جب اللہ نے کہہ دیا تو انہوں نہیں پتہ لگ سکتا۔ میں صرف جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں، میں اس کو سوچنے لگتا ہوں تو دماغ بند ہو جاتا، نہیں بتایا جا سکتا۔ تو اس کے بعد یہ سب اپنی یہ سواریاں لے کر ان کے نوکر ساتھ اپنی اپنی جنت کی طرف سفر شروع کریں گے۔ اور جو جنت الفردوس والے ہیں تو ان کے راستے میں 2 اسٹیشن آئیں گے۔ ایک جگہ اتریں گے تو چاندی کا محل ہوگا، سونے کے برج ہوں گے۔ تو جب وہ وہاں اس کو اتاریں گے ریسٹ کے لیے، ریسٹ تھکاون تو ہے نہیں، اعزازاً وہاں دیکھے گا تو جنت کی نعمتیں اور جنت کی بیویاں، تو وہ اترنے لگے گا۔ تو اس کا خادم کہے گا آپ کیا کہ میں اتر رہا ہوں، گھر نہیں آ گیا؟ نہیں، گھر نہیں آیا، یہ آپ ہی کا ہے لیکن آپ کا اس سے آگے ہے۔ پھر اگلی پرواز ہوگی تو اس کو لینڈ کروائیں گے، وہ سونے کا محل ہوگا اور یاقوت کے برج ہوں گے۔ تو اس میں جو جنت کی نعمتیں ہیں نیچے والے درجے سے زیادہ حسین ہوں گی، تو وہ جلدی سے اترنے لگے گا۔ پھر آقا کیا کر رہے ہیں؟
کہا یہ گھر آ نہیں گیا؟ نہیں ابھی نہیں آیا، ابھی اور آگے ہے یہ سب کچھ آپ کا، لیکن ابھی آپ نے اور آگے جانا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے پرواز ہوگی تو تیسری جگہ پر سرخ یاقوت کا محل ہوگا اور موتیوں کے برج ہوں گے، اور اس کے دروازے پر اس کی دنیا کی بیوی پہلے کھڑی ہوگی، اور جب وہ کہے گا آقا آپ کا ٹھکانہ مبارک، سبحان اللہ، یہ اترے گا تو اس کو گلے لگائے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ، انا راضی فلا اسخط ابدا، دنیا میں بڑا لڑدی ہوں نا، ہوں میں بالکل نہیں لڑنا تیرے، ہوں میں بالکل راضی ہوں تیرے اتنے، میری کوئی تیرے نال لڑائی کوئی نہیں۔ ہمارا پہلا حج تھا 89، تو ہم مینا سے پیدل چل پڑے مزدلفہ سے، اور مینا کے کنارے جا کے بیٹھ گئے مزدلفہ اور اس کے بارڈر پر، تاکہ فجر پڑتے ہی پیدل چلے جائیں۔ تو ایک بوڑھا اور بوڑھیا نا وہ بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے، تو تھوڑے دیر بعد بوڑھے نے کہا اٹھی چلیے، ہماری زبان والے تھے، وہ آخنے کہ میں تھکی پئی ہوں میں نہیں جانتی، بوڑھا چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بولے اوے اٹھی چلیے، شیطانہ نو بھی چوٹنا جاتے اس نے کیا میں تھکی پئی ہوں میں تو نہیں جمیندہ حالی، پھر بوڑھا پھر چپ ہو گیا۔ اب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، مسائل کا تو پتہ نہیں ہوتا نا، بھئی فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کا وقوف چاہے 1 سیکنڈ کا ہو وہ واجب ہے، لیکن ان پڑھ لوگ کسی کو کچھ پتہ نہیں، وہ اندھا دھن جا رہے ہوتے ہیں، اور شوافے کے ہاں ویسے بھی آدھی رات کے بعد نکلا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے بھی جا رہے ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ تھوڑے بعد پھر بولا زکے اٹھی چلیے، دیر ہو گئی ہے، چرک ہو گیا ہے، کہ نہیں ایک پاسے جا لگی ہے، آکھیا جو ہے میں نہیں جانتی، اور کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے رستے لگی جاستے ہیں کہیں تو وہ کہے گی انا راضیہ، دنیا میں بڑی ٹھاٹھیا کیتا، اب میں تجھ پہ راضی ہوں، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ انا الناعمہ فلا ابأس، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوانی رہے گی۔ انا الخالد فلا اموت، میں ہمیشہ زندہ رہوں گی، مجھے موت نہیں آئے گی۔ انا المقیم فلا ارحل، میں ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی، کبھی پیکے دا تانا نہیں دیں گی آئے پے تیرے بچے تو میں جاندی پئی ہوں، اب میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی جب محل میں انٹر ہوں گے تو چھت اور فرش کا جو فاصلہ ہے 100,000 ذراع، 1,00,000 ہاتھ پر چھت ہوگی، 1,00,000 ہاتھ کی اونچائی پر چھت ہوگی۔ یہ جنت الفردوس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی 25 انچ کا 1 ہاتھ ہوتا ہے، تو 2 فٹ بھی لگا لو، اوپر والا انچ ہٹا دو تو 2,00,000 فٹ پر جا کر اس کی چھت ہوگی۔ لیکن اس کا قد بھی دیکھو نا، 130 فٹ اس کا قد ہو چکا ہے، آنکھ اب یہ نہیں ہے، وہ دیوار کے پار بھی دیکھتا ہے اور پیچھے بھی دیکھتا ہے، آگے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے۔ اس کی جنت کی بیوی اس کو ملنے آ رہی ہے سامنے، اور وہ پیٹھ پھیر کے یوں جا رہی ہے نا، تو پیٹھ پھیرنے کے باوجود بھی چہرہ سامنے رہے گا، چہرہ غائب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ کیا کہا۔ تو پھر یہ انٹر ہوں گے، اور اندر اس کی جنت کی بیویاں جو پہلے سے حوریں تیار ہیں وہ سب ایک جرمٹ سب، اور ہر ایک آدمی اپنی 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 جگہ پہ جب پہنچ جائے گا تو نوکر آئیں گے، سلام سلام سلام۔ پتہ نہیں اوپر والے جنتی کے کتنے نوکر ہوں گے، جو سب سے چھوٹا جنتی ہے اس کے 80,000 نوکر ہوں گے، سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر موت تک صبر کر لیں، پھر مزے ہی مزے ہیں۔ موت مزے کا نام ہے، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اگر ناراض ہے تو موت سے خوفناک پھر کوئی پیغام نہیں۔
اتنے لاکھوں کروڑوں نوکر سلام کریں گے تو وہ تو ہوا میں اڑنے لگیں گے. جب وہ چلے جائیں گے تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم. کہیں گے یار ہمیں تم فرشتے اور نورانی مخلوق ہمیں کیوں سلام کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، وہ جو آپ نے دنیا میں صبر کیا آج اس کے بدلے میں آؤ سلام کر. اچھا، فرشتوں کا سلام اتنا بڑا پروٹوکول، آدمی پروٹوکول سے زیادہ خوش ہوتا ہے، روٹی سے زیادہ پروٹوکول سے خوش ہوتا ہے. تو وہ فرشتوں کا پروٹوکول دیکھ کر اور بھی ہوا میں اونچے ہو جائیں گے. ابھی اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا. پھر اللہ فرمائے گا حل رضیتم، خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ موجاں لگ گئی ہیں، چساں لگ گئی. میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، تم میں سے ایک ایک مرد عورت کا اللہ نام لے کر اس سے بات پورا کرے گا اور حال پوچھے گا. سبحان اللہ، کیا عزت اور بلندی ہے کہ اللہ پوچھے کیا حال ہے، خیریت. سبحان اللہ، اللہ پوچھے کیا حال ہے، ٹھیک ہو. زبیر اللہ، یہ اضافت تو نے کیسی بنائی تھی دنیا میں، اللہ کا زبیر. اللہ پوچھ ہی نہ لے، مضاف مضاف علیہ تو نے کیسا بنایا تھا زبیر اللہ. ہاں، پھر اللہ کہے گا خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بتاؤ افلا اوتیکم بافضل من ذالکم، اب میں تمہیں اس جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ ایو شیء افضل من ذالک، تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں، جاؤ موج کرو. تو یہ اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا آپ اتنے حسن والے، جمال کمال والے، ہم دنیا میں ٹکریں مارتے رہے، نمازیں پڑھی، آج ہمارا جی چاہتا ہے جیسے بن دیکھے تیری نمازیں پڑھی، سجدے کیے، آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتا، دیکھ کے. تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ چند دن کی مشقت جو برداشت کر گیا، جو کر گئی، جو کر گیا، اللہ کی قسم اس کے بھاگ جاگ اٹھ. اس کو مبارک ہو جو اللہ رسول کی فرمان برداری میں زندگی گزار رہا ہے، اسے مبارک ہو. تیرا ہر لمحہ تجھے کہاں لے جا رہا ہے تجھے خود نہیں ہو. اور اللہ رسول کی نافرمانی میں جا رہے ہیں، انہیں میری منت ہے ہاتھ جوڑ کے اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ. یہ راستہ تباہی کا ہے، ہلاکت کا ہے، بربادی کا ہے، کچھ نہیں پڑا اس میں. ادھر ہی لوٹو جدھر میرا رب بلا رہا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو فیصل آباد میں تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا، دنیا میں تم میرے بندے، میں تمہارا رب، تو تمہارے ذمہ میری عبادت. اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے، یہاں تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان کی شان کے خلاف بات. تو اب سجدہ نہیں ہوگا، اب بس کھاؤ پیو موجاں کرو. کلو وشربو ہنیا. ہنیا کیا مطلب؟ جتنا کھاؤ گے پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، جتنا کھاؤ گے بیماری نہیں، تھکن نہیں، بھوک نہیں. 1000 برس کھاتے جاؤ، کھانے کی لذت بھی بڑھتی جائے گی اور خواہش بھی جوان رہے گی. نہ کھاؤ 1000 سال پرواہ نہیں، کھانے بیٹھو 1000 برس. اور عجب بات بتاؤ، نیند نہیں ہے جنت میں، نیند نہیں، نیند بھی نہیں، اونگھ بھی نہیں. آنکھ ایسے بند کبھی نہیں ہوگی. کروڑ سال، 10 کروڑ، 20 کروڑ، 40 کروڑ، 10,000 کروڑ سال کے گزرنے کے بعد بھی آنکھ یوں نہیں کر سکو. آنکھ بند ہوتی ہے تھکاوٹ کے لیے، آنکھ بند نہیں. ویسے تم اپنے مزے کے لیے آنکھیں بند کرنا چاہو تو کرو،
آنکھ بند نہیں، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، چونکہ یہ موت کی بہن ہے، النوم اخت الموت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جاؤ میرے بندو بس سب موجوں کا کہیں گے یا اللہ تیرے دیدار کا مزہ بڑا آیا ہے، ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے، تو اپنا دیدار ہی کرا۔ تو اللہ کہیں گے 8ویں دن انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوا کریں گے، تو تم جمعے آ جایا کرو، تمہارا وہ مجلس بھی ہوگی اور دیدار بھی ہوگا اور کھانا بھی ہوگا پینا بھی ہوگا۔ تو سارے جنت والے جمعے کا انتظار کیا کریں گے کہ جمعہ آئے گا تو اللہ کا دیدار کریں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے وہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی کرائے گا۔ اور ابو بکر صدیق کے لیے خوشخبری عظیم کہ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ تو بھائیو جنت کے تذکرے کیا بھی کرو، سنا بھی کرو، پڑھا بھی کرو۔ اب تو جنت پہ کتابیں اردو میں بھی موجود ہیں۔ جب میں نے جنت کو بولنا شروع کیا تھا پورے ہند میں جنت پر کوئی کتاب نہیں تھی۔ ایک تھوڑا سا مرنے کے بعد کیا ہوگا تھی، اس میں ڈرایا زیادہ تھا اور خوشخبریاں کم تھیں، وہ پڑھ کے یہ آدمی نفسیاتی مریض ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ ہمیں جنت ہی نصیب فرمائے۔ تو بھائیو بہنوں، یہ چند دن کی زندگی اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو، پھر مزے ہی مزے، مزے ہی مزے۔ تو جنت الفردوس والے صبح بھی دیکھیں گے اللہ کو، شام بھی دیکھیں گے، اور جمعے کو پھر سب کے ساتھ دیکھیں گے، اور باقی جنت والے جمعہ آیا کریں۔ اور وہاں کا جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا، تو جمعہ 7000 سال کے بعد آئے گا۔ لیکن وہاں یہ 1000 کروڑ کوئی معنی نہیں رکھتا، چونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا، اور جو ہمیں انتظار کی کیفیت ہوتی ہے وہ ٹائم کی وجہ سے ہوتی، ٹائم کی وجہ سے ہوتی، اور وہاں ٹائم کی گھڑی اللہ آف کر دے گا، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو دنیا میں 7000 سال کے گزرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے دن کے بعد جمعہ آئے گا، لیکن اس کے آنے کا یہ گیا اور یہ آیا، یہ گیا اور یہ آیا۔ جیسے ہمارے مار صاحب تھے، ہم چلہ کٹھے لگاتے تھے، زمیندارہ جماعت میں فوت ہو گئے، بڑے مزاحیہ، بہت ظریف۔ تو ہم ستمبر میں چلہ لگاتے تھے، تو میں نے کہا اگست کا مہینہ آ گیا، میں نے کہا مار جی ستمبر بھی آیا کھلوتا ہے، چلہ لاونا ہے۔ وہ تھے تھوڑا معذور، تو میں کھینچ کے لے جاتا تھا زبردستی، تو کہنے لگے ہیکتا ہے ستمبر ہی روز آیا کھلوتا ہوتا۔ تو وہاں جمعہ روز آ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا جمعہ آ جائے گا۔ تو میرے آپ بچوں سے بھی کہتا ہوں، جنت کے تذکرے پڑھو، لوگوں کو سناؤ، اس کا تصور کرو، تاکہ اس دنیا کی حقارت دل میں آئے، اس کی بے رغبتی آئے، اور اس کی گناہوں کی دلدل سے اللہ ہمیں عافیت سلامتی کے ساتھ بچا کے اپنے گھر تک پہنچائے۔ میں نے آج کئی چیزیں سوچی تھی، یہ بیان کروں گا سورہ آل عمران کی، لیکن وہ یہ مضمون ہی ایسا چل گیا کہ اسی میں ہی سارا ٹائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ، ہم نے تیرے مہمان خانے کے تذکرے کیے ہیں، ہمارے مقدر میں بھی جنت الفردوس فرما دے۔ یا اللہ، ہم چھوٹی جنت کے طلبگار نہیں، ہم نچلی جنت کے طلبگار نہیں، درمیانی جنت کے طلبگار نہیں، ہم جنت الفردوس کے طلبگار ہیں۔ چاہے عمل ہمارا جنت کا بھی نہیں، چھوٹی جنت کا بھی نہیں، پر تو اپنی رحمتوں کے طفیل اور اپنے محبوب کے آنسوؤں کے اور فریادوں دعاؤں کے طفیل، ہم جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے ساتھ، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اور یا اللہ، وہاں تک جانے کے لیے جو زندگی تجھے پسند ہے، ہمیں وہ زندگی ہماری وہ زندگی بنا دے، ہماری وہ عادات بنا دے جو تجھے پسند ہیں،
اپنی پسند ہماری پسند بنا دے، ہمیں نفس و شیطان کے چکر سے بچا، ہمیں نفس و شیطان کے یا اللہ دلدل سے بچا۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے دین کو، ایمان کو، اہل کو، عیال کو، سب کو تیرے سپرد کرتے ہیں مولا۔ تو ہماری عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما، عافیت کی چھاؤں دے، صفت حفیظ کی چھاؤں دے، صفت کفیل کی چھاؤں دے، صفت وکیل کی چھاؤں دے، صفت ولی کی چھاؤں دے، صفت نصیر کی چھاؤں دے ہمیں، صفت مہیمن کی چھاؤں دے ہمیں میرے مولا۔ اپنی رحمت کی چھاؤں میں ہماری زندگی کا سفر مکمل فرما، ہمیں یہاں کی آفات سے بچا، صدمات سے بچا، دکھوں پریشانیوں سے بچا، مسکراتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں۔ ہماری زندگی کا بہترین وقت ہمارا زندگی کا آخری حصہ کر دے، ہمارے اعمال میں بہترین عمل ہمارے آخری عمل بنا دے، اور ملاقات کا دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنا دے۔ جب ہم جانے کا وقت ہے تو راضی ہو یا اللہ، ہمیں ایسی پیاری خوبصورت زندگی نصیب فرما یا اللہ۔ تو ان سب سے جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان کو، ان کی نسلوں کو، ان بچوں کو، ان کے والدین کو، اس مدرسے میں کام کرنے والے، چاہے چوکیدار ہیں، چاہے کسی بھی کام میں ہیں، چاہے مطبخ میں ہیں یا اللہ، جتنے بھی ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے بچے بچیاں ہیں، یہ بچے ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کی اگر آگے کوئی اولاد ہے یا اللہ، سب کو قبول فرما لے، سب سے راضی ہو جا، میرے پورے ملک والوں سے راضی ہو جا، میرے ملک کو جھوٹ سے پاک کر دے، چوری ڈاکے سے پاک کر دے، قتل و غارت سے پاک کر دے، ملاوٹ اور کھوٹ سے پاک کر دے، سود سے پاک کر دے، رشوت سے پاک کر دے۔ ہمارے محکموں میں دیانت کو زندہ فرما، ہماری تجارت میں دیانت کو زندہ فرما، ہمیں نیک حکمران نصیب فرما، ہمیں دیانتدار حکمران نصیب فرما، ہمیں ایسے لوگوں سے بچا جو ہمیں بیچ کے کھا جائیں، ہمیں ایسے یا اللہ ایسے بددیانت لوگوں سے بچا جو اس ملک کو نہ سوچیں بلکہ اپنا ہی پیٹ ان کے سامنے ہو، ہمیں ایسے درندوں سے بچا یا اللہ۔ ہماری عدالتوں میں انصاف زندہ فرما دے یا اللہ، ہمارے بازاروں میں سچائی زندہ فرما دے، ہمارے کھیتوں کھلیانوں میں برکتیں عطا فرما دے، ہماری دکانوں تجارتوں میں برکتیں عطا فرما دے یا اللہ۔ جو ہم مقروض ہیں ہمارے قرضے ادا کروا، ہمارا ملک مقروض ہے اس کے سارے قرضے ادا کروا، اور یا اللہ تو امت میں آپس میں جوڑ پیدا فرما دے، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے، سب کو امت پناہ نصیب فرما دے، سب میں امت پناہ پیدا فرما دے۔ جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں ہمارے ہی بھائی ہیں، ناسمجھی میں کیے جا رہے ہیں، غلط کو ٹھیک سمجھ کے کر رہے ہیں، تو انہیں ہدایت نصیب فرما، انہیں ہدایت